اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج نماز تراویح میں 19واں اور 20واں سپارہ تلاوت کیا۔ بالخصوص 20ویں پارے کے اندر سورہ القصص کے اندر اللہ رب العالمین جل جلالہ نے حضور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مکمل تفصیل کے ساتھ تذکرہ فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں ہوتا رہا۔ یہ ابتدائی حالات کا تذکرہ جو تھا یہ سورہ قصص کے اندر ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دور میں پیدا ہوئے اور اس دور میں فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو اس کے تخت و تاج کو تاراج کر دے گا۔ تو نجومیوں نے جو اس خواب کی تعبیر بتائی اس کے مطابق انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے نا سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ بچوں کو جب انہوں نے مسلسل قتل کرنا شروع کیا، اللہ کی قدرت سے ایسا ہوا کہ بوڑھے لوگ جلدی نوجوان لوگ جلدی ختم ہونا شروع ہو گئے اور بچوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جاتا، بوڑھوں کی عمر لمبی ہو گئی۔ ان لوگوں نے جا کے اسے فرعون سے کہا کہ یہ معاملہ تو بڑا خراب ہے، اگر اسی طرح کیفیت جاری رہے، بچے قتل ہوتے رہے اور نوجوان مرتے رہے اور بوڑھے باقی بچتے رہے تو پھر کھیتی باڑی کون کرے گا، ہمارے گھروں کے کام کاج کون کرے گا؟ تو بالآخر فرعون نے یہ فیصلہ کیا 1 سال کے بچوں کو چھوڑا جائے گا اور 1 سال کے بچوں کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم چونکہ فرعون کے تحت تھی، فرعون کے لوگوں نے ان پر قبضہ کیا ہوا تھا، ان کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا، تو وہ 1 سال بچوں کو چھوڑ دیتے، 1 سال بچوں کو قتل کر دیا جاتا۔ جس سال میں بچوں کو چھوڑتے تھے اللہ رب العالمین کے فضل سے اس سال میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، انہیں چھوڑ دیا گیا۔ اگلے سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور یہ وہی سال تھا جس سال میں بچوں کو باقاعدہ قتل کیا جانا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب فرعون کے لشکری آئے گھروں کی چیکنگ کے لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلتے ہوئے تنور کے اندر انہوں نے رکھ دیا اور اوپر سے ڈھکنا بند کر دیا۔ اب ان لوگوں کے تصور میں تھا کہ یہاں تو چھوٹا بچہ نہیں ہو سکتا، پورے گھر کی تلاشی وغیرہ لی، انہوں نے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے قلب میں اللہ رب العالمین نے یہ القاء کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک صندوق میں ڈال کر نیل کے پانی میں بہا دیا۔ وہ صندوق پانی کے ساتھ تیرتا تیرتا آگے کی سمت جب جا رہا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک ہمشیرہ تھی، وہ دور سے اس پر نظر رکھے ہوئے تھی کہ یہ صندوق جاتا کہاں پہ ہے۔ اس دریا میں سے ایک نہر نکل کر فرعون کے محل کے اندر سے گھومتی ہوئی جاتی تھی۔ وہ صندوق پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہتا ہوا فرعون کے محل کے اندر کی طرف چلا گیا۔ جب وہ فرعون کے محل کے اندر داخل ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس صندوق کو فرعون کے لشکریوں نے دیکھا، انہوں نے اٹھایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں سے نکال کر فرعون کے دربار میں پیش کیا۔ فرعون نے جب بچے کو دیکھا نا تو اس کی خواہش یہ تھی کہ اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن اس کی زوجہ محترمہ حضرت بی بی آسیہ جو تھی اس نے اس کے مقابلے میں کہا کہ اس بچے کو چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ اس بچے کی پرورش ہم کرتے ہیں، کیونکہ فرعون لا ولد تھا، اولاد نہیں تھی اس کی، اور ہے بھی بڑے تعجب کی بات کہ وہ خدائی کا دعوے دار تھا کہ میں تمہارا معبود ہوں، مجھے عبادت کرو، سب کچھ میں دیتا ہوں۔ وہ لوگوں کو سب کچھ دیتا تھا لیکن اپنے گھر میں اپنا بیٹا پیدا نہیں کر سکا، اولاد اس کے نہیں تھی۔ تو وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، اس بچے کو پالا جائے، پوسا جائے، جوان کیا جائے، یہ تمہارے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا۔ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہم اس سے فائدہ بھی حاصل کریں گے اور اس کو پھر ہم اپنا بیٹا بھی بنا لیں گے۔ تو
تو فرعون نے کہا کہ مجھے شک پڑتا ہے کہ کہیں یہ وہ بچہ نہ ہو جو ہمارے تخت و تاج کو تاراج کرے گا۔ تو اس کے مقابلے میں حضرت بی بی آسیہ نے کہا کہ تیرے پاس اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے، اتنا لشکر ہے، اتنی دولت ہے، ایک بچے کے مقابلے میں تو ڈرتا ہے۔ اس کو یعنی کہ غیرت دلائی، ابھارا، اس کو راغب کیا۔ اس نے بادل نہ خواستہ یہ فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے اس بچے کو رکھا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے گھر میں پرورش پاتے رہے، جوان ہو گئے۔ بچپن کی کیفیت میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک دفعہ فرعون اپنے درباریوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے جو عالم بچپن تھا قدموں کے بال اور گھٹنوں کے بال چلتے ہوئے گئے اور جا کر فرعون کو یہاں سے پکڑا اور اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ تذلیل ہوگی پورے دربار میں اس کی۔ اس نے کہا یہ وہی بچہ ہے جو میرے تخت و تاج کو تاراج کرے گا۔ تو بی بی آسیہ پھر اس کے آڑے آئیں، اس نے کہا نہیں یہ بچہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ایک بچپن کی کیفیت میں اس نے یہ شرارت کی ہے تمہارے ساتھ، اس کو آزماتے ہیں۔ فرعون نے آزمائش کے لیے کام یہ کیا کہ ایک بڑے اس نے لوہے کے اس کے برتن کے اندر جلتے ہوئے کوئلے منگوائے اور لا کر حضرت موسیٰ کے سامنے رکھے۔ بتانا یہ مقصود تھا کہ اگر یہ بچہ ہوگا تو بچوں کی طبیعت کے مطابق کام کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ معاملہ اس انداز میں صحیح کر دیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ویسے ہی چلتے ہوئے ان انگاروں کی طرف، کوئلوں کی طرف گئے، اور چونکہ وہ جلتا ہوا تھا اور بڑا چمکدار شعلہ تھا، آپ نے اس کو اٹھا کے منہ میں ڈال لیا۔ تو فرعون کو احساس ہوا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے، اگر وہ ہوتا نا تو یہ اللہ کا نبی ہوتا اور یہ عمل نہ کرتا۔ تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں رکھ کے پرورش کرنا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان اس کی وجہ سے تھوڑی جل گئی تھی اور آپ طوطلے بولا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہو گئے تو جوانی کا ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ایک مرتبہ شہر کے اندر داخل ہوئے، آپ کی قوم جس کا نام قبطی تھا اس کا ایک بندہ اور فرعون کی قوم کا ایک بندہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ تو جو حضرت موسیٰ کی قوم کا بندہ تھا نا، اس نے حضرت موسیٰ کو دیکھا تو آواز دی کہ بھاگ کے آؤ میری مدد کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب آواز دی تو آپ فوراً اس کی طرف گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک تو جلالی تھے، جلالی نبی تھے، دوسرے یہ تھے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، جسم میں طاقت بھی بہت تھی۔ فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، قرآن پاک میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے جو غصے سے مکہ مارا نا، وہ بندہ وہی مر گیا جو فرعون کی قوم کا تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے۔ دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ گلی سے گزر رہے تھے، دیکھا وہی بندہ پھر فرعون کے قوم کے دوسرے بندے سے لڑ رہا ہے۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو پھر اس نے آواز دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر، نہیں آج یہ کام نہیں کروں گا، مجھ سے ظلم ہو گیا ہے، میں تو اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے کنارہ کیا، اتنے میں ایک بندہ بھاگتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کے اس نے خبر دی کہ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں نے مشورہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کل والے نوجوان کے قتل کرنے کے بدلے میں پھانسی دے دی جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے مشورہ دیا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیے، فوراً یہاں سے نکل جائیں۔ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين، پھر حضرت موسیٰ شہر سے نکلے فرعون کے خوف کی وجہ سے اور اس سے نجات مانگتے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کرتے کرتے آپ پہنچ گئے حضرت شعیب علیہ السلام کے علاقے میں۔ وہ علاقہ مدین کہلاتا تھا اور اس کو اصحاب الایکہ کے نام سے بھی یاد کیا گیا۔ اس علاقے کے قرب و جوار میں کثیر تعداد میں جھاڑیاں اور جنگل تھے، اس لیے اس کو اصحاب الایکہ یعنی کہ جھاڑیوں والے لوگ بھی کہا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کے علاقے مدین میں جب پہنچے، آپ نے کنویں کے پاس گئے، آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا جمع غفیر ہے، پانی پلانے کے ٹائم پہ لوگ اپنی بکریوں کو، جانوروں کو پانی پلانے کے لیے لائے ہیں، اور دو خواتین ایک سائڈ پر کھڑی تھیں۔ آپ نے ان سے پوچھا بھی کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ لوگ مرد ہیں، جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی مرد نہیں ہے پانی پلانے کے لیے، ہم کھڑے ہیں انتظار کرتے ہیں، جب رش ختم ہو جائے گا تو پھر ہم پانی پلائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری میں مدد کرتا ہوں۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان کے جانوروں کو پانی پلایا اور پھر اس کے بعد ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ وہ دونوں خواتین گھر میں گئیں اور جا کر انہوں نے اپنے والد محترم سے پورا واقعہ ذکر کیا۔
تو ان کے والد محترم جن کا نام حضرت شعیب علیہ السلام تھا وہ اس علاقے کے نبی تھے. حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو بلایا. تو ایک لڑکی گئی جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر لے کر آئی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب نے دیکھا نا، وہ پہچان گئے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، انہیں اللہ رب العالمین ان قریب نبوت عطا فرمائے گا. تو دو بیٹیاں جو تھیں ان میں سے ایک نے کہا کہ اے ابا جان، میرا خیال ہے کہ حضرت موسیٰ کو آپ کوئی اجرت دیں، یہ مزدور بھی ہیں اور مسافر بھی ہیں، ان کو کچھ حاجت ہوگی. تو ان کے جواب میں حضرت شعیب نے کہا کہ قال انی ارید ان انکحک احدی بنتی ہاتین، کہ اے موسیٰ یہ میری دو بیٹیاں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ تمہارا نکاح کر دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہو گیا حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ. تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی جو تھی ان کے ساتھ اور حضرت موسیٰ کے نکاح میں جو حق المہر طے ہوا تھا، چونکہ پیسے تو تھے نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، مال و دولت بھی نہیں تھا، تو طے یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ 10 سال حضرت شعیب کی بکریاں چرائیں گے، یہ حق المہر کی رقم بطور اجرت بنائی جائے گی. تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں 10 سال انہوں نے چرائیں. روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہلے دن بکریاں لے کے جانے لگے نا، تو انہوں نے اپنی زوجہ محترمہ سے کہا کہ مجھے کوئی لاٹھی وغیرہ دی جائے. تو انہوں نے ایک عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا. یہ عصا جو ہے اس کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے، قرآن پاک کی مختلف تفسیروں میں بھی ذکر ہے. حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے تشریف لائے تھے نا، تو جنت کی ایک لکڑی ان کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی. وہ حضرت آدم علیہ السلام عصا کے طور پر اپنے پاس رکھا کرتے تھے. حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد ان کی نسل در نسل چلتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئی. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد یہ چلتے ہوئے حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد وہ عصا جو تھا پہنچا، اور حضرت شعیب کے گھر میں وہ موجود تھا. تو ان کی بیٹی نے وہ عصا اٹھا کے اپنے شوہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا اور وہ بکریاں چرانے کے لیے گئے. وہ گزشتہ دنوں میں نے جو واقعہ ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصای اتوکا علیہا واہش بہا علی غنمی. تو یہ وہی عصا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کا موروثی طور پر چلتا ہوا حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر سے ان کو عطا ہوا تھا. پھر آگے چل کے اللہ رب العالمین نے اسی عصا کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے معجزہ بنا دیا. جیسا کہ روایت کے اندر آتا ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کا جب مقابلہ ہوا تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے نا، اس کو زمین پہ پھینکیے. تو وہ زمین پہ پھینکی تو اچانک وہ بہت بڑا اژدہا بن گئی، سانپ بن گئی، اور اس نے فرعون کے جتنے بھی جادوگروں کے سانپ اور دوسرے جو جادو تھے نا ان سب کو کھا لیا. اور روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ اتنا بڑا سانپ بنا کہ فرعون کا تخت جو ہے وہ 3 منزلہ تھا. سب سے پہلے نیچے والے فلور پر جو ہے فرعون کے لشکروں کے سردار بیٹھتے تھے. اوپر والا فلور جو تھا وہاں پر فرعون کی بیویاں بیٹھتی تھیں، اور اس سے اوپر والا فلور جو ہے نا اس کے اوپر فرعون خود بیٹھتا تھا. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا جو ہے وہ سانپ بنا نا، اژدہا بنا، تو اس نے اتنا بڑا منہ کھولا کہ اس کے جبڑے کا نیچے والا حصہ جب زمین پر تھا، اوپر والا جو ہے وہ فرعون کے اس تخت سے بھی اوپر والے کنارے پر تھا. فرعون نے اوپر سے چھلانگ ماری اور نکل کے بھاگا وہاں سے موسیٰ علیہ السلام سے پناہ مانگتا ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کو پکارتا ہوا کہ مجھے اس سے بچا لیجیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ عصا لے کر روانہ ہوئے، اور آپ نے 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کی اجرت مکمل ہو گئی، حق المہر پورا ہو گیا، آپ اپنی زوجہ کو لے کر وہاں سے واپسی کے لیے روانہ ہوئے. تو راستے میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک وادی میں، جسے وادی مقدس یا وادی طویٰ کہتے ہیں، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور فرمایا کہ انک بالوادی المقدس طویٰ، کہ موسیٰ آپ وادی مقدس طویٰ کے اندر موجود ہیں. اللہ رب العالمین نے وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی. چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، تو انہوں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے مالک، ایک تو مجھے خوف ہے، فاخاف ان یقتلون، قرآن پاک نے ذکر کیا کہ میں نے ایک قتل کیا ہوا ہے نا وہاں پر، اب میں جاؤں گا تو مجھے خطرہ ہے کہ وہ لوگ مجھے ماریں گے، مجھے قتل نہ کر دیں. تو اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ میں ذرا توتلا بولتا ہوں، میری آواز فصیح نہیں ہے، میرے کلمات لوگوں کو صحیح سمجھ نہیں آتے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ نائب نبی کے طور پر بھیج دیا جائے. واقعی ہارون ہوا افصح منی،
انہوں نے ذکر کیا اللہ رب العالمین کو مجھ سے زیادہ اچھے انداز میں بول لیتے ہیں، وہ فصیح ہیں، وہ گفتگو پیاری کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں فرعون کے دربار میں گئے اور آپ نے جا کر اپنی نبوت کا اعلان کیا، فرعون کو دعوت دی کہ میرے دائرہ ایمان میں داخل ہو جائیے۔ فرعون نے انکار کیا، اور پھر اس کے بعد وہ مشہور مقابلہ ہوا۔ فرعون نے دور و نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب معجزہ دکھایا نا، عصا کو زمین پہ ڈالا تو وہ سانپ بن گیا۔ فرعون نے کہا بھی یہ تو جادو ہے، میں جادو کو نہیں مانتا۔ پھر اس کے بعد فرعون نے قرب و جوار کے جتنے بڑے بڑے جادوگر تھے نا، ان سب کو جمع کیا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے۔ اس مقابلے میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کامیابی عطا کی، کیونکہ آپ تو اللہ کے نبی تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کو لے کر اپنے قوم کو روانہ ہوئے، اور نیل میں سے گزرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے راستہ عطا کیا اور فرعون کو اس کے اندر غرق کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام صحرا میں گئے، اور صحرائے سینا کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طویل قیام فرمایا۔ وہیں پر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی عطا کی، من و سلوہ بھی نازل کیا۔ اس کی مکمل تفصیل سورہ بقرہ کے اندر بیان کی جا چکی ہے۔ تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے سب کچھ عطا کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو جب حکم ہوا تھا کہ وہ فلسطین میں جائیں اور وہاں پر جو قوم جبار ہے ان کے ساتھ مقابلہ کریں، تو فرعون کے لوگوں نے جانے سے انکار کیا تھا، تو وہ بھٹکتے رہے ایک طویل عرصہ۔ اسی عرصے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون کو اللہ رب العالمین نے اس قوم کے لیے نبی منتخب فرمایا۔ اور پھر بنی اسرائیل کے اندر تو ایک طویل سلسلہ نبوت کا روایات کے اندر آتا ہے کہ تقریباً 40,000 سے زیادہ انبیاء بنی اسرائیل کے اندر تشریف لائے۔ مختلف انداز میں آتا رہے، کوئی پوری قوم کے لیے نبی تھا، کوئی کسی قبیلے کا نبی تھا، کسی علاقے کا نبی تھا، کسی ملک کا نبی تھا، مختلف انداز میں نبوتیں عطا ہوئیں، تو 40,000 سے زیادہ نبی بنی اسرائیل کے اندر تشریف لائے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اجمالاً کچھ ذکر ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات کو سمجھ کر ان کے ساتھ عقیدت اور محبت